السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین اللہم ثم آمین۔ ڈے 3 ہے ہمارا تجوید کا، تجوید القرآن کورس جو ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے الحمدللہ کثیرا۔ اللہ اس کورس کو ہمارے دل میں نافع والا بنا دے، یعنی جو نفع بخش علم ہو اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ ہم نے تجوید کی اہمیت، اس کی تعریف، اصطلاحات ضروریہ جو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے، اور کل جو ہم نے پڑھا وہ تھا مہارج کا بیان، اور اس کی اقسام پڑھی تھی کہ وہ کتنی قسم ہیں۔ مہارج کی 2 قسمیں ہیں، مہارج محققہ، مہارج مقدرہ، پھر ان کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ان کی جو پارٹس ہیں، یعنی ان کی جو مخرج کی ادائیگی والے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 1، یعنی کل میں نے آپ کو 5 مین ان کے اصول لکھوائے تھے مخارج کے: الجوف، نمبر 2 لسان، نمبر 3 حلق الحلق، نمبر 4 الشفتان، نمبر 5 الخشوم۔ تو نمبر 1 یعنی الجوف آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ کافی لینتھی ٹاپک ہے تو اس کو ایک ایک کر کے ہم کریں گے، اور جو بہت لینتھی ہوگا اس کو مزید پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ تو آج جو ہے وہ نمبر 1 یعنی الجوف سٹارٹ کرتے ہیں۔ الجوف، الجوف جو ہے وہ گلے اور منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، اور یہ سینے کے پاس ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو گلا ہے، گلے اور منہ کا خالی حصہ، بے شک آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتی ہیں، آپ ہاتھ لگائیں اپنی جو گردن ہے، جو تھروٹ ہے، گلا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا گلے اور منہ کا خالی حصہ ہے اس کے درمیان کا، یعنی تو، اور یہ سینے کے پاس ہوتا ہے، یعنی سینے کی طرف ہوتا ہے نا، گلے اور منہ کا خالی حصہ، اور یہ سینے کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی کوئی سب ڈویژن نہیں، یعنی اس کے مزید اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا گیا ہے، یہ صرف الجوف ہی ہے مہرج، جہاں سے کتنی قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، یا جسے آپ حروف کہہ لیں، 3 قسم کی، یعنی 3 قسم کی آوازیں یہاں سے پروناؤنس ہوتی ہیں، نکلتی ہیں: آ، ای، او۔ یہ 3 ایک حصے سے نکلتی ہیں جو کہ لاسٹ حصے سے پروناؤنس ہوگی۔ جب آپ پڑھیں گی نا آ، ای، او، یہ آپ کو بے شک آپ اپنی جو بیوٹی بونز ہیں نا ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ پروناؤنس کریں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ جو کون سا گلے منہ کا کون سا حالث ہے، جو سینے کی طرف ہوتا ہے، جو لاسٹ پہ گلے کا جو لاسٹ ہوتا ہے نا وہ والا حصہ ہے۔ تو آپ کو الجوف کا علم ہو گیا۔ یہاں سے 3 مطلب اس کے کوئی سب ڈویژن نہیں ہے، اس کو مزید پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کیے گئے، یہاں سے صرف ٹوٹلی 3 قسم کی آوازیں نکلیں گی: آ، ای، او، جن کی یہ ساؤنڈ ہوگی۔ اور اچھا، حمزہ جو ہوتا ہے نا، اسی میں جو ہے نا الجوف میں مدہ کا قاعدہ ہے، یعنی یہ الجوف کا ہی پارٹ ہے۔ جو 3 میں نے آپ کو ابھی پروناؤنس بتائی ہیں ان کی ساؤنڈز آ، ای، او،
اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بھی کروا دیتی ہوں. یہ قاعدے ہیں. الف مدہ کا قاعدہ آ، اس کی ساؤنڈ کیا ہے آ. ای جو ہے وہ واؤ مدہ کا قاعدہ اور او یا مدہ کا قاعدہ. یعنی آ ای او یہ ان کی ساؤنڈز ہیں اور قاعدے کے الف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ. الف جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا نہ حرکت میں سے زبر زیر پیش نہیں ہوتی. لیکن جو حمزہ ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن تو حمزہ پڑھتے ہیں نا کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش میں سے کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوتی ہے. تو یہ اس میں میجر ڈفرینس ہے حمزہ اور الف میں. تو آگے ہم پڑھتے ہیں الجوف کا جو قاعدہ ہے یعنی جو الجوف کے جو مین 3 پارٹس ہیں یعنی 3 قسم کی جو آوازیں ساؤنڈ پروناؤنس ہوتی ہیں آ ای او ان کا کیا قاعدہ ہے. ان کا قاعدہ ہے مدہ. مدہ کسے کہتے ہیں لمبا کرنا اور کھینچنا. ٹھیک ہے مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا یا کھینچنا. مدہ کا قاعدہ یہ الجوف کا ہی پارٹ ہے کیونکہ جو ہم نے ساؤنڈس بھی کی ہیں آ ای او یہ اسی کا ہی قاعدہ ہے. الف مدہ الف مدہ آ یہ ساؤنڈ آپ کو آ رہی ہے نا اس کی. الف مدہ کا قاعدہ اس کی تعریف بے شک آپ لکھ لیں. جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. یعنی جب الف سے پہلے والے حرف پر الف ہے نا جیسے ایجا کا ہے تو یا زبر الف یا الف ہے لیکن الف سے پہلے کیا آ گیا زبر. تو جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو وہاں الف مدہ کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یعنی با زبر الف با. مدہ کا میں نے بتایا نا کہ اس کو لمبا کرنا ہے یا کھینچنا ہے تو یہ 2 کاؤنٹس کے برابر آپ نے کرنا ہے. با زبر الف با تا زبر الف تا. کیا ہوا یہاں پہ الف آ رہا ہے تا کے ساتھ الف ہے لیکن الف الف سے پہلے یعنی تا پر زبر آ گئے تو یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا الف مدہ کا. نیکسٹ اسی طرح سے واؤ مدہ کا قاعدہ ہے. واؤ مدہ کی قاعدہ کیا ہے جب واؤ سے پہلے والے حرف پر جیسے الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئے اسی طرح جب واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو واؤ مدہ کا قاعدہ ہوگا. جیسے قالو قالو میں اب آپ دیکھیں کہ واؤ سے پہلے لام پر یعنی لام پیش واؤ لو ہے نا تو واؤ سے پہلے والے حرف لام پر کیا آ گیا پیش. تو جب یہ یہاں پہ پھر کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا واؤ مدہ کا کیونکہ واؤ سے پہلے لام ہے تو لام کے اوپر کیا ہے پیش. تو واؤ مدہ کا قاعدہ کیا ہے جب واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو واؤ مدہ کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح مرسلون اسی طرح آپ قرآن میں دیکھیں گے بہت جگہ آپ کو ملے گا مفلحون مسلحون مسلمون تو واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش آ رہا ہے تو یہاں واؤ مدہ کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح نیکسٹ ہے یا مدہ کا قاعدہ. یا مدہ کا قاعدہ ہے کہ جب یا سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. جیسے فی ہے فاز یا فی یہاں پہ آپ یا مدہ سے پہلے یا مدہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے یا سے پہلے نیچے حرف پر یعنی فا کے نیچے کیا آ گئے زیر. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا یا مدہ کا. یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ اپلائی ہوگا کیونکہ الف مدہ کے قاعدہ میں ہے کہ اگر الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے. واؤ مدہ کے قاعدہ میں کیا ہے کہ اگر واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے دونوں نہیں ہے تو یہ اپلائی نہیں ہوگی. پھر تھرڈ کیا ہے یا مدہ کا کہ یا سے پہلے والے جہاں بھی یا ہوگی یا سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے زبر نہیں زیر زیر آ جائے تو وہاں یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹس دینے ہیں فی ہے. اسی طرح الذی دیکھیں یا سے پہلے زال کے نیچے کیا آ گئی ہے زیر تو یہاں مدہ کا قاعدہ ہوگا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. الف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کا قاعدہ بہت ایزی ہے. یہ الجوف الجوف گلے منہ کا حالی حصہ ہے سینے کے پاس ہوتا ہے. یہاں سے 3 قسم کی آوازیں نکلتی ہیں جو کہ ساؤنڈ میں ہوتی ہیں آ ای او اور ان کی جو آگے ان کا قاعدہ ہے آ ای او کا یعنی مدہ کا. مدہ کہتے ہیں لمبا کرنا یا کھینچنے کو. تو الف مدہ کا قاعدہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے الف مدہ اپلائی ہوگا قاعدہ.
वाव से पहले वाले हरों पर पेश आ जाए तो वाव मद्दा का कायदा होगा, या से पहले वाले हरों पर जेर आ जाए तो या मद्दा का कायदा होगा। आज का आपका ये लेसन है। और मद्दा के कायदों की अदायगी के लिए टू काउंट्स के बराबर खींचना होता है, यानी जितने भी ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का कायदा है, इसमें आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जब इसको प्रोनाउंस जब इसको पढ़ना है ना, जैसे ये फी हा मैं पढ़ रही हूँ, हम फ़ौरन से फी हा कर देते हैं, तो यहाँ पे मद्दा के कायदों में हमने टू काउंट्स देने हैं। यानी अगर ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा अप्लाई हो रहा है, फिर वहाँ पे हम टू काउंट्स देंगे। अगर वाव का मद्दा का हो रहा है फिर भी टू काउंट्स, या मद्दा का हो रहा है फिर भी टू काउंट्स, क्योंकि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और तजवीद का जो रूल है, यानी जो तजवीद रूल है वो सीखने से आती है तजवीद। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा सही से आपको समझ आती जाएगी, ये तजवीद का रूल है। तो आज के लिए आपका यही लेसन है। आपका ने करना क्या है, आपका जो लिखने का काम है, आपने कुरान से अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की पांच 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 मिसालें ढूंढनी है। बहुत इजी है, कुरान को आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। आपको समझ आ गई है कैसे आपने ढूंढना कैसे है? मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अलिफ मद्दा का कायदा क्या है कि अलिफ से पहले वाले हरों पर ज़बर आ जाए, तो आपने करना क्या है, जैसे सूरह फज्र में है, इन रब्बी का लबिल मिर्साद, तो यहाँ पे लबिल मिर्साद में साद ज़बर अलिफ सा है, तो अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो यहाँ पे कौन सा कायदा अप्लाई होगा, अलिफ मद्दा का, यानी टू काउंट्स देने होंगे। इसी तरह वाव मद्दा का कायदे में क्या है कि वाव से पहले अगर पेश आ जाए, तो आप जहाँ पे भी देखेंगी बहुत कुरान में आ जगह आपको या वाव मद्दा का कायदा मिलेगा, यानी क़ालू, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा के कायदा में क्या अदायगी में हमने क्या करना है, टू काउंट्स देने हैं। या मद्दा का कायदा जैसे या के नीचे जेर, यानी या से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो जाए, तो वो या मद्दा का कायदा होगा। जैसे ही नुन हा जेर या ही है, ठीक है। तो इसी तरह आपने कुरान से इसकी एग्जांपल्स ढूंढनी है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की, और ग्रुप में शेयर करनी है। बाकी आपने सुनाना भी यही है, अलजौफ की डेफिनेशन और मद्दा के कायदा जो है, अली मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनकी डेफिनेशन। और लिखना क्या है आपने, लिखना आपने सिर्फ ये इसकी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की डेफिने सॉरी एग्जांपल्स, डेफिनेशन तो आपने सुनानी है ना। अपनी अपनी आसानी के लिए आप लिख भी सकते हैं। साथ में हम इस्तिलाहात ज़रूरिया कर रही हैं, वो तो आप लिख, ज़ाहिर है मस्ट आपने लिखनी होती हैं और सुनानी भी होती हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट 780 करेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे। नंबर 19 तनवीन, नंबर 20 हरूफ मद्दा या हवाइया। ये मैं आपको जिस नाम दे रही हूँ आपको पिक शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से इजीली लिख सकती हैं, याद भी कर सकते हैं। नंबर 21 हरूफ लीन, नंबर 22 फतह अशबाई, नंबर 23 कसरा अशबाई, नंबर 24 जुम्मा अशबाई, नंबर 25 सुकून, नंबर 26 तशदीद, नंबर 27 मखारिज, और मखारिज में ही आगे नेक्स्ट आ रहा है मिकदार। ये सब आपने लिख लेना है अपनी आसानी के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर आप किसी और को पढ़ाएं या आपको याद ना रहे तो आप इजीली बुक ओपन करके अपनी नोटबुक देख सकती हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।